یہ مقام اور یہ مرتبہ، یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ، سیدنا موسیٰ ابو صالح جنگی دوست آپ کے والد تھے، یہ خود بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ کی والدہ اللہ کی ولیہ تھی، آپ کے دادا اللہ کے ولی تھے، آپ کے نانا اللہ کے ولی تھے، آپ کی پھپھی اللہ کی ولیہ تھی۔ یہ سارا گھرانہ متقی اور پرہیزگار تھا۔ اب دیکھیں نا، والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے میرے نبی کے غلاموں۔ ایک تو وہ واقعہ نا سیب والا، وہ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، کئی بار آپ نے سنا بھی ہے، لیکن ایک وہ واقعہ آپ کے والد گرامی کے سامنے سے کچھ لوگ سر پہ مٹکا اٹھائے لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے اس مٹکے کو دیکھا تو آپ کو اس سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے اس کے اندر کوئی ایسا، آپ نے مٹکوں کو توڑ دیا، توڑا تو دیکھا اس کے اندر شراب تھی۔ اب وہ مٹکا جو تھا، جو احباب لے کے جا رہے تھے، وہ بادشاہ کے دربار میں لے کے جا رہے تھے۔ ہم تو نا جیسے دیکھتے ہیں اس کو، گاڑی کو دیکھتے ہیں، جھنڈی لگی ہوتی ہے، جھنڈے بھی دیکھتے ہیں، استقبال بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، ووٹ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہ بندہ کوئی اور ہی نکلتا ہے، تو ہم پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی آپ نے ووٹ تو دیا ہے نا، آپ پہلے سوچتے کہ آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں، کہ بندہ اس قابل ہے یا نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ یہ تھا، یہ لوگ سر پہ مٹکے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، آپ نے توڑ دی۔ انہوں نے کہا یہ بادشاہ کے مٹکے ہیں۔ جب بادشاہ کے دربار پہ گئے نا، انہوں نے کہا جی فلاں بندے نے مٹکوں کو توڑا ہے۔ آپ کو بلایا گیا حضور غوث اعظم کے والد صاحب کو، کہا جی آپ نے مٹکے کیوں توڑے، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں محتسب ہوں۔ فرمایا محتسب کیا؟ میں نے فرمایا حساب کرنے والا۔ یہ ڈپٹی آپ کی کیسے لگائی، آپ حساب کریں گے؟ آپ کون ہوتے ہیں میرا حساب کرنا؟ کہا پہلے آپ نے میرے مٹکے توڑے تو توڑے کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے بادشاہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا۔ کیا آ گیا تھا؟ مجھے تیرے حال کے اوپر رحم، نہ رحم کیسے، کس طرح کا رحم آ گیا تھا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر یہ شراب تیرے دربار پہ لے کے آتے، تو بھی پیتا، لوگ بھی پیتے، تو بھی گناہگار ہوتا، لوگ بھی جہنم کا ایندھن بنتے۔ میں نے اس لیے توڑے ہیں تاکہ اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو میں تو مختصر ہوں، آپ میں مختصب ہوں، حساب کرنے والا ہوں۔ فرمایا یہ حساب کرنے کی ڈپٹی آپ کی کس نے لگائی ہے؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا کسی اور نے لگائی، بلکہ اللہ نے میری ڈپٹی لگائی ہے۔ اللہ نے کیسے لگا؟ انہوں نے کہا اللہ آپ قرآن اٹھائیں نا، قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ قرآن کہہ رہا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ نے تو ہر انسان کی ڈپٹی لگائی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ میں یہ وہی ڈپٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ میرے وزیر بن جائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے وزیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو میری ڈپٹی لگائی ہے وہ ڈپٹی میں صحیح طریقے سے سر انجام دے رہا ہوں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے آپ کے والد صاحب کو عطا فرمایا، اور والدہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا لوگ کہتے ہیں جی فلاں ولی کی یہ شان ہے، فلاں کا یہ مقام ہے۔ کاش اگر آج والدین سمجھ لیں کہ اولادیں نافرمان کیوں ہیں، کیا وجہ ہے اولاد تابعدار نہیں۔ آپ دیکھو میرے نبی کے غلاموں، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضور کی صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں، تو حضور نے آپ سے پوچھا فاطمہ عورت کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ عورت کے لیے بولو سارے، کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال دولت پیسہ، نہیں، ایک جملہ سیدہ کائنات نے عرض کی ابا جان عورت کے لیے اس چیز کا ہونا ضروری ہے وہ کبھی زندگی میں کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، یہ جملہ تھا۔ اچھا ایک دن صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، اب میں توجہ جاتا ہوں، تو حضور نے اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ میرے غلاموں بتاؤ عورت کس وقت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے؟ سوال تھا بھائی، کیا عورت کس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے قریب ہوتی ہے؟ وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ صحابہ خاموش۔ حضرت مولا علی اٹھے نا، دوڑ کر کے سیدہ کائنات کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جا کے پوچھا، حضور نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ وقت کون سا ہوتا ہے کہ عورت
اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ جواب چاہیے۔ حضرت سیدہ کائنات نے پلٹ کے فرمایا عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے وہ جب گھر کے ایک گوشے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ کہاں بیٹھی ہوتی ہے؟ گھر کے ایک کونے پہ ایک گوشے میں چھپ کے بیٹھی ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے۔ فرمایا اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اب توجہ رکھنی ہے میرے نبی کے غلاموں، مولا کائنات واپس پلٹے، سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ عورت اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ گھر کے ایک گوشے میں ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی یہ جواب تیرا تو نہیں ہے۔ کیا تربیت گود مصطفیٰ میں اثر کی تھی نا؟ فرمایا علی یہ جواب تیرا تو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں آپ میرا جواب نہیں ہے۔ فرمایا علی جو مجھ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہو نا وہ پھر ایسا ہی جواب دیا کرتی ہے۔ تو یہ جو عورت کا وصف تھا نا یہ وصف بدرجہ عدم حضور غوث اعظم کی والدہ کے اندر پایا گیا ہے۔ بھائی سیب والا واقعہ تو آپ نے سن لیا، ایک سیب کھا لیا تھا، بھائی کیا ہوا؟ ہم تو ڈکار نہیں مارتے حرام مال کھا کے، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یہاں بندہ ایک سیب کھا رہا ہے وہ بھی دریا سے پکڑ کے کھا رہا ہے۔ ساری زندگی علماء سے ہم سنتے آئے کہ حضور غوث اعظم کے والد نے ایک سیب کھا لیا تھا، اس کی اتنی سزا آپ نے بھگتی، لیکن ضرورت اس عمل کی ہے وہ سیب انہوں نے کھایا تھا، سزا بھی انہوں نے دنیا کے اندر کاٹ لی۔ میں اور آپ یہ جو اتنا حرام مال کماتے ہیں کھاتے ہیں ہم کب سدھریں گے؟ یہ تو اولیاء کا یہ پیغام ہے نا، یہ پیغام ہے، اس کے اوپر ہم کب عمل کریں گے؟ یارنشی تو ہم نے کھا لی، چاول تو ہم نے کھا لیے، لیکن حضور غوث اعظم کے پیغام کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، اس کے اوپر ہم کب عمل کریں گے؟ اب میرے نبی کے غلاموں حضور غوث اعظم کی والدہ وہ والدہ ہے کہ جب آپ کا نکاح ہوا وہاں سسر صاحب نے یہ پہلے بتایا میری جس بیٹی سے آپ نکاح کر رہے ہیں وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بیری ہے، لنگڑی ہے، اپاہج ہے۔ یہ نہیں کہا میں اس کی خدمت کروں گا یا وہ میری خدمت کرے گی، نہیں، آپ گئے قبر میں دیکھا آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہیں، کان بھی صحیح ہیں، چل بھی سکتی ہیں، واپس دوڑ کے بعد آگے کہا حضور وہ تو صحیح سلامت ہیں۔ فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں نا، بیٹی میری وہ ہے اس آنکھوں سے اللہ کی قسم بس آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ پاؤں سے چل کر آج تک اس نے اپنے شوہر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، ہاتھوں سے کسی غیر محرم کو چھوا نہیں ہے۔ اے میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، سب اولادوں والے بیٹے ہو، بیٹوں والے بیٹے ہو، بیٹیوں والے بیٹے ہو، تربیت اس نیچوے کرو اولاد کی، پھر دیکھو نا اللہ آپ کو کیسی برکت والی کیسی تابعدار اولاد عطا فرماتا ہے۔ جب آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا نہ ہو، ہاتھوں سے کسی غیر محرم کو چھوا نہ ہو، پاؤں سے چل کر کسی کوئی خلاف شرع راستے پہ گیا نہ ہو، جب ماں ایسی ہو اللہ کی قسم پر، پھر بیٹا اللہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسا عطا فرماتا ہے۔ آپ تربیت تو کر کے دیکھو اولاد کی۔